मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मौजूद साफ़ी हज़रात और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया साहिब तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और बहुत माज़रत आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, चूँकि हम लोग साथ थे, अनीस भाई के कोर्ट में साथ थे और फिर वहाँ से उनको जेल ले जाया गया। तो फिर वो आते आते ये सारा कुछ टाइम लग गया और सारी चीज़ें, तो आपको इंतज़ार की ज़हमत उठानी पड़ी, जिसके लिए माज़रत। अनीस कायम खानी भाई जो कि पाक ज़मीन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा बनाया गया। उनको एक मुकदमे में उनका नाम डाला गया जब वो मुल्क से बाहर थे। और वो मुकदमा आप लोगों को पता है कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब को जब गिरफ़्तारी होती है, उसके बाद जो GIT बनती है, तो उसमें ये डाला गया कि अनीस कायम खानी साहब, और लोगों के भी नाम है लेकिन मैं अभी सिर्फ अनीस भाई को मेंशन करना चाहूँगा कि अनीस भाई का नाम आया कि अनीस भाई ने लोगों की कुछ कारकुनान के लिए डॉक्टर आसिम से बात की है और डॉक्टर आसिम से बात करके उनका इलाज करवाया है। और वो कारकुनान जो कि वांटेड लोग होंगे उनके हिसाब से, हम मुल्क से बाहर थे, हमने भी सारा कुछ ये TV पे ही देखा, सारा देखते रहते थे रोज़ की सारी चीज़ें। ये उस हवाले से ये जब हम आए, मुल्क में आए, तो फिर जब कोर्ट ने हमें बुलाया तो उसके बाद हम जाते थे वहाँ पर, और उसकी हियरिंग थी, और उसमें जो बेल थी अनीस भाई की, उस बेल को आज जज ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और जिसकी वजह से ये सारा सीन ये क्रिएट हुआ है सब कुछ। मैं चंद बातें यहाँ पर करना चाहूँगा, और आज के इस हवाले से पहले तो मैं अपने तमाम कारकुनान जिनकी कॉलें आ रही हैं पूरे पाकिस्तान भर से, और जो यहाँ मौजूद हैं और सिंध भर में, पूरे पाकिस्तान भर में, सबको मैं कहता हूँ कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल सब्र से, अमन से इन सारी चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त करना है और इससे गुज़रना है, और ना ही किसी परेशानी का इजहार करना है, और ना ही परेशान होना है, और ना ही किसी किस्म का रिएक्शन करना है। किसी से कोई बात नहीं करनी है, बिल्कुल सुकून से रहना है, और कोई भी अफरा तफरी, कोई भी आपस में जो ये जज्बाती कॉल्स आ रही हैं लोगों की कि बताएं क्या करना है, कैसे करना है, क्या हमें कोई इस पे एजिटेशन नहीं करना है, कोई बात नहीं करनी है, और आप लोगों को बिल्कुल सब्र और तहम्मुल से रहना है। मैं तमाम लोगों को बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान भर से तमाम PSP के कारकुनान को, लोगों को, हमदर्दों को, कि सब्र तहम्मुल से इन तमाम मामलात को डील करना है। अब मैं इस मसले पे आ जाता हूँ। आज के इस केस के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के तमाम लोगों को, मीडिया को, जुडिशरी को, तमाम इंतज़ामिया को, हुकूमत को, कि अनीस भाई की कभी ज़िंदगी में डॉक्टर आसिम से फ़ोन पर बात ही नहीं हुई है, और उनका नाम जो है वो उसमें जो भी साहब बैठकर ये सारा बना रहे होंगे, उनका नाम जो है वो डाला गया। ये हमारे उस मौक़िफ़ की, हमारे उस केस की, जिस केस को हम लड़ रहे हैं पिछले 4 महीनों से, ये उस बात का के लिए क्लासिक एग्जाम्पल है। ये केस स्टडी है। मैं पहले दिन से 3 मार्च से जो हम बात कर रहे हैं, इस कराची में आने के बाद, जो मैं और अनीस कायम खानी भाई आए हैं, और हम जो बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम पाकिस्तान की इंतज़ामिया को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के लोगों को ये कह रहे हैं कि इन कारकुनान, जो MKM के कारकुनान हैं, जो MKM के हमदर्द हैं, उनको उठाकर मारना, उनको गिरफ्तार करना, उनका गायब हो जाना, उनका पाबंद सलासल होना, और उनके साथ जो भी सलूक है, उस सलूक से अल्ताफ़ हुसैन साहब को कोई नुकसान नहीं है। वो चाहते हैं कि जो है वो मुहाजिर कौम, उनके कारकुनान, उनके हमदर्द ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जेलों में जाएं, पाबंद सलासल हों, गायब हों, और उनकी लाशें मिलें। उससे उनको फ़ायदा है, उनको डेड बॉडीज़ चाहिए, अपनी तमाम खराफात से
نکلنے کے لیے ان کو ڈیڈ باڈیز چاہیے، اسیر کارکنان چاہیے، ان کے لواحقین چاہیے، لاپتہ لوگ چاہیے۔ یہی میں پاکستان کی انتظامیہ کو، پاکستان کی حکومتوں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پہلے دن سے پاکستان کی خاطر یہ بات سمجھا رہا ہوں، بول رہا ہوں کہ خدا را ہماری بات سنیں اور مانیں۔ اور مجھے اطمینان ہے، مجھے خوشی ہے کہ ہماری بات سن رہے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے پاس کارکنان کی فیملیز آئیں، ایسے لوگ جو کہ لاپتہ تھے، ایسے لوگ جو کہ 90 دنوں کی کسٹڈیز پہ تھے، ان میں سے چند لوگوں کو ضرور جب ہماری ملاقات ہوئی ہے انتظامیہ سے تو ضرور ان کو رہا کیا گیا ہے، لیکن بہت بڑی لسٹ ابھی باقی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج انیس قائم خانی بھائی کی جو بل ریجیکٹ ہوئی ہے اور ان کو جو جیل لے جایا گیا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے، مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے، ان سب لوگوں کو ذاتی طور پر یہ پتہ ہے، انیس قائم خانی کو اور اس کی فیملی کو ذاتی طور پر یہ پتہ ہے، ان کے دوستوں کو ذاتی طور پر یہ پتہ ہے، ان کے کارکنان کو ذاتی طور پر یہ پتہ ہے کہ انہوں نے یہ جرم نہیں کیا جس جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا، جس جرم میں ان کا نام ڈالا گیا ہے۔ میں یہاں پر جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج مصطفیٰ کمال کی، انیس قائم خانی کی، ان کے سارے جاننے والوں کی، جن کی اور ان تمام لوگوں کی جن کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے جرم نہیں کیا، لیکن اس جرم میں ان کو آج ابھی جیل چھوڑ کر ہم آئیں، کیا اچھی فیلنگ ہوگی ان تمام معاملات میں، اس پاکستان کی انتظامیہ کے حوالے سے، پاکستان کی حکومتوں کے حوالے سے، پاکستان کی جوڈیشری کے حوالے سے؟ سوچئے گا ذرا اس بات کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جرم نہیں کیا، ہم پھر بھی اپنے سر کو جھکا کر تمام جوڈیشری کے تمام فیصلوں کو ایکسیپٹ کریں گے، کر رہے ہیں اور کریں گے آئندہ۔ لیکن میں سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، کیا میری آج فیلنگ بہت اچھی ہے؟ کیا میں مسکراؤں؟ کیا میں پھولوں کے گلدستے پیش کروں جنہوں نے یہ حکم صادر فرمایا، جنہوں نے یہ سارا کیس بنایا؟ کیا میرے لیے، میرے تمام ساتھیوں کے لیے کی اور انیس بھائی کے تمام جاننے والوں کی اور انیس بھائی کی سیلف بڑی اچھی فیلنگ آئے گی پاکستان کے نظامیہ کے لیے؟ نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے وہ تمام لوگ، وہ تمام کارکنان جو پکڑے جاتے ہیں، جو اٹھائے جاتے ہیں، جن کے اوپر ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو طریقہ کار ہے، جو ٹارچر ہوتا ہے، ان کو الطاف حسین صاحب کے باتوں سے، ان کی تقاریر سے ریفلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو جوڑا جاتا ہے کہ الطاف حسین صاحب بیٹھ کر بول رہے ہیں لندن میں کارکنان کو کہ میں کارکن ہوتا تو میں ایک اکیلا 100 آدمی مارتا۔ 11 جون کو یہ بات کہی ہے۔ الطاف حسین صاحب ویڈیو کے سامنے، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر میڈیا کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ انسان کا بھیجا نکال کر اس کو فرائی کیسے کیا جاتا ہے، جو لوگ ہمارے بلکہ انسان نہیں، وہ تو یہ رینجرز والوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیل کیسے ٹھوکی جاتی ہے انسان کے جسم میں، اس کا بھیجا کیسے نکال کے فرائی کر کے کھایا جاتا ہے۔ یہ الطاف حسین صاحب بول رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا دور آئے گا، ٹائم آئے گا، تو یہاں سے بزنس کمیونٹی کی کافن ہم جو ہے وہ لاشیں پیک کر کے جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بھیجیں گے۔ الطاف حسین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اینکرز حضرات ہیں، نام لے رہے ہیں، وہ اینکرز حضرات ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پتے معلوم کرو، ان کے کوئی گھر والوں کو مار دے تو ہمارے لوگ پھول اور پتیاں لے کر جائیں ان کے گھر والوں پہ۔ یہ الطاف حسین صاحب فرما رہے ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، آپ پورا پاکستان جانتا ہے، ان کی تقاریر سنتے نہیں ہو لیکن میڈیا والوں کور کرتے ہو تم ساری چیزوں کو، ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ تمہارے کیمروں میں سب چیزیں واضح طور پر جمی ہوئی ہیں وہاں پر۔ الطاف حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ اینکرز حضرات جو ہے وہ بہت ہی نچلے درجے کی طوائفوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ الطاف حسین صاحب کی فرمودات ہیں،
وہ فرما رہے ہیں کہ میں جرنیلوں کو 10 دفعہ قبر سے نکال کر سولی پہ لٹکاؤں گا. وہ لائیو خطاب کر رہے ہیں. وہ ڈی جی رینجرز کو، وہ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو نام لے کر گالیاں بک رہے ہیں. ان تمام باتوں کی ریفلیکشن، ان تمام باتوں کا اثر، ان تمام باتوں سے آپ الطاف حسین صاحب کے کارکنوں کو جوڑ دیتے ہیں، اس کو تشبیہ دیتے ہیں آپ الطاف حسین کے کارکنوں کو، جبکہ کوئی بھی کارکن نکل کر 100 بندے نہیں مار رہا، کوئی بھی بھیجا نکال کر اس کو فرائی نہیں کر رہا، کوئی بھی کارکن الطاف حسین صاحب کی تقریر سن کر انسان کو کیل نہیں ٹھوک رہا، کوئی بھی کارکن جا کر جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو مار کر ان کے کفن کو نہیں پیک کر رہا. لیکن جو سننے والے لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ الطاف حسین صاحب کی انہی فرمودات کو لے کر ان کی ریفلیکشن ان کے کارکنوں پہ آ رہی ہے، جن کو وہ پکڑ لیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو برتاؤ ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے، وہ الطاف حسین صاحب کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. الطاف حسین صاحب یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ جیلیں بھر دیں ایم کیو ایم کے کارکنوں سے، انہوں جشن منائیں گے. آپ سڑکیں بھر دیں ایم کیو ایم کے کارکنوں کی لاشوں سے، وہ جشن منائیں گے. آپ مہاجروں کے اوپر ٹینک چڑھا دیں، وہ جشن منائیں گے، اس لیے ان کو لاشیں چاہیے. سمجھو پاکستانیوں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سمجھو اس بات کو. میں 4 مہینے سے، یہ 4.5 مہینوں سے اس بات کو میں مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں، پاکستان کی خاطر کہتا چلا آ رہا ہوں، پاکستان کے لیے کہتا چلا آ رہا ہوں. اس سے پاکستان کا نقصان ہے. آپ الطاف حسین صاحب کو جنہوں نے کنفیس کیا ہوا ہے، جنہوں نے آپ کے سابقہ وفاقی وزیر داخلہ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ جا کر اسکاٹ لینڈ یارڈ کو سارے ثبوت پہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس ہیں اس کے اوپر اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرا کے آ چکے ہیں. انور صاحب ریکارڈ کرا کے آ چکے ہیں، طارق میر صاحب ریکارڈ کرا کے آ چکے ہیں. بی بی سی نے پوری ڈاکیومنٹری چلا دی. سرفراز مرچنٹ کے پاس سے پیپر آ گیا، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اون کر دیا. میڈیا نے 8 پیجز دکھا دیے جس میں الطاف حسین صاحب کی را کے چیف کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں 4 شہروں میں ملاقاتیں ہیں. وہی الطاف حسین صاحب روزانہ تقریر کر کے اپنے کارکنوں کو یہ ساری ہدایتیں دے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ پاکستان کی حکومت ہے، وزیر اعظم پاکستان خود کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں الطاف حسین صاحب را کے ایجنٹ ہیں. وفاقی وزیر داخلہ خود کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں جب یہ لوگ حکومتوں میں نہیں تھے. کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. یا تو ہمیں سب کو بند کر دو کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ کام نہ کریں، خدا کے واسطے یہ کام نہ کریں. جو شخص را کا ایجنٹ ہے، جو شخص ان بچوں کو ورغلا رہا ہے، جو شخص ان بچوں کو مارنے مرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اس کا تو آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اس کو تو آپ نہیں روک پا رہے. وہ روزانہ گالیاں بکتا ہے، اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اس آدمی کی، الطاف حسین صاحب کی باتوں کی ریفلیکشن خدا کے واسطے اس قوم پہ نہ کریں. اس قوم کو ان کی باتوں سے نہ ملائیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ اس قوم کو، ان کارکنان کو ٹیگ کر لیں اپنی باتوں کے ساتھ، تاکہ اتنا بڑا مجمع جمع ہو جائے اور پھر رونا روئے. آپ نے آج موقع دے دیا ان کو رونے کا. آج آپ نے ان کے وسیم اختر کو، رؤوف صدیقی کو بند کر کے، اس سے الطاف حسین صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہے. اب ان کو 4 دنوں تک مرثیہ پڑھنے کا ان کو موقع دے دیا آپ نے. تو جو بھی لوگ یہ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں، انیس قائم خانی تو آ جائیں گے کل، ہم بیل اپلائی کریں گے، اور لوگ بھی آ جائیں گے، بیل اپلائی کریں گے، ان کی بیل اپلائی کریں گے، اور ان کے لیے جو ہے وہ جو بھی لیگل معاملات ہیں وکیل کہہ رہے ہیں اپلائی کریں گے. لیکن میں جو پوائنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو بتانا چاہ رہا ہوں، کہ جو بھی لوگ بند کمروں میں ٹیبلوں پہ یہ فیصلے، یہ سارا کچھ یہ بناتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، خدا را سوچیں کہ آپ کس ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہیں. آپ پاکستان کے لیے ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف یہ ساری سینٹیمنٹ جا رہی ہیں؟ الطاف حسین صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے ساری باتوں سے. آج وہ جشن منائیں گے کہ ان کو بھی 4 دنوں تک اپنے کارکنوں کے اوپر تقریر کرنے کا موقع مل گیا.
میری فیلنگ کیا آج اچھی ہوگی انتظامیہ کے لیے کہ مجھے پتا ہے انیس قائم خانی نے فون ہی نہیں پہ بات ہی نہیں کی آج تک کبھی، تو کیا آپ میرے دل میں کوئی اچھائی پیدا کر رہے ہیں؟ لیکن میں پاکستان کا ہمدرد ہوں، پاکستان کا بیٹا ہوں، میں چیخ سکتا ہوں، آواز لگا سکتا ہوں، آواز لگا رہا ہوں کہ خدا را یہ جو لڑکے بند ہیں، یہ جو میں 4 مہینے سے چیخ رہا ہوں، یہ جن کی مائیں بلکتی پھر رہی ہیں، یہ جن کو آپ نے مختلف کیسز میں بند کر رکھا ہے، یہ جو لاپتہ لوگ ہیں، یہ جو 90 دن والے ہیں، جن کے لیے ہم گڑ گڑاتے پھرتے ہیں، جن میں ہمارا ایک ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہتا، ان کو آپشن نہیں تھا پہلے. آپ دیکھیں 4.5 مہینوں سے ہمارے پاس لوگ ہیں، کسی نے ایک پتھر بھی مارا ہے کسی کو، تو آپ الطاف حسین صاحب کی باتوں کا ریفلیکشن ان لوگوں کے اوپر نہ ڈالیں، آپ ان کی باتوں کو ان تمام کارکنان سے نہ ٹیگ کریں خدا کے واسطے، اس سے ان کو فائدہ ہوگا. اگر آپ الطاف حسین صاحب کا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس وقت تک کسی کا بھی کچھ نہ کریں جب تک آپ میں اتنی طاقت نہ آ جائے یا اتنی صلاحیت نہ آ جائے کہ آپ ان کا کچھ کر سکیں، جو کہ پروون را کے ایجنٹ ہیں. پھر آپ ان بچوں پہ بھی ظلم نہ کریں برائے مہربانی. تقریر کرنے والے کے اوپر کچھ نہیں ہے، تقریر سننے والا گرفتار ہو رہا ہے. میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں بڑی فیلنگ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری فیلنگ، انیس قائم خانی کی فیلنگ آج اچھی نہیں ہوگی، آج اچھی نہیں ہوگی. اسی طرح سے ہم 4 مہینوں سے بولتے چلے آ رہے ہیں کہ جس لڑکے نے وہ جرم نہیں کیا اور وہ الطاف حسین صاحب کی حرکتوں اور ان کی تقاریر کی وجہ سے اس کے اوپر یہ سارے کیسز آئیں، بنانے والوں کو بھی پتا ہے، اس کے گھر والوں، اس کے خاندان والوں کے لیے اچھی فیلنگ نہیں آئے گی، وہ اچھا فیل نہیں کریں گے. انتظامیہ کے لیے، ملک کے لیے، اداروں کے لیے، حکومت کے لیے تو خدا را اس سے الطاف حسین صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے ان کو فائدہ ہے. تو میں اس موقع کے اوپر میں دوبارہ اپنی بات کو ریٹریٹ کرتا ہوں. یہ نہ دیکھیں کہ میرا لہجہ کیسا ہے، یہ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا را ہمیں تو ہر حال میں آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لیں، ہم نے مرنا جینا اس مٹی میں ہے. ہم اس پاکستان کے لیے، ہم وطن پرست لوگ ہیں، اس پاکستان کے لیے یہی وطن پرستی کا جذبہ لے کر اپنی جانوں کو قربان کریں گے. لیکن ہم پاکستان دشمنوں سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. پورے پاکستان کی انتظامیہ کو، حکومت کو ہماری مدد کرنی چاہیے، اور وہ جنگ لڑ کر نہیں، کسی کو پتھر مار کے نہیں، آپ کو یہ رستہ دکھا کر، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا کر اور آپ کو بتا کر کہ آپ جس گلی میں لے کر جا رہے ہیں وہ بند گلی ہے. ہم آپ کو ایک دروازہ بنا کر دے رہے ہیں کہ لوگوں کو اصلاح کا موقع دیں. پورے پاکستان سے سوال شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بلوچستان میں کیسے کیا آپ نے یہ؟ فاٹا میں کیسے کیا آپ نے یہ؟ اور اگر نہیں کیا تو یہاں کرو. بات مانو، ہماری بات مانو. خدا را ہزاروں فیملیز ہیں، ان کی مزریز ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں، ابھی تو الطاف حسین صاحب مہاجر کارڈ استعمال کریں گے زبردست طریقے سے، آپ نے موقع دے دیا ان کو. کیا ہو جائے گا؟ کتنی دیر کے لیے یہ سارے لوگ اندر رہیں گے؟ یہی اسی طرح کی غلطیوں سے، اسی طرح کی چیزوں سے ان کو مٹیریل ملتا ہے. یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسی طرح کے کیسز سے ان کو مٹیریل ملتا ہے، لوگ جڑتے ہیں ان کے ساتھ. خدا را یہ غلطیاں نہ کریں. میں اپنے بھائی انیس قائم خانی کے لیے نہیں کر رہا ہوں بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری فیلنگ جو ہے وہ چلے، ایک دکھ افسوس کی بات، ہمیں پتہ ہے ہم نے جرم نہیں کیا، یہ ہم سہ لیں گے پاکستان کی خاطر. لیکن بہت سارے لوگ اتنا بڑا دل نہیں کر پائیں گے. بہت ساری ایول فورسز ہیں جو ان تمام چیزوں کو کیش کریں گی. کیش کرتے ہیں وہ لوگ، یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، ہم بتا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم 3 مارچ سے بتا رہے ہیں اس والی بات کو. میں پاگل نہیں ہوں کہ میں ایم کیو ایم کے کارکنان کی بات کر رہا ہوں، میں لاپتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. پہلے دن سے میں جو لوگ را کے ایجنٹ بنا دیے گئے، ان کی ماں نے را کے ایجنٹ نہیں پیدا کیا تھا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اجمل پہاڑی
सैकड़ों केसेस में बंद है वो अजमल पहाड़ी को। अजमल पहाड़ी की मां ने कातिल पैदा नहीं किया था, उसको इसी माशरे में अल्ताफ हुसैन ने कातिल बनाया है। सोलत मिर्जा ने अपनी जाती दुश्मनी के लिए उसके बाप ने से कोई कर्ज नहीं ले रखा था शाहिद हामिद ने, जिस पर उसने उसको कत्ल किया और आपने उसको फांसी चढ़ा दिया। सोलत मिर्जा को ये नाम किसी ने दिया होगा, ये नाम किसी ने दिया होगा उसको मारने के लिए, उसको जानता भी नहीं होगा शाहिद हामिद को। तो सोलत मिर्जा से ये काम कराने वालों का क्या कर रहे हैं आप? तो इन सारे सोलत मिर्जा को, इन सारे अजमल पहाड़ी को, इन सारे लोगों को और अजमल पहाड़ी ना बनाएं और सोलत मिर्जा ना बनाएं और लोगों को इस रास्ते पे ना डालें। नहीं है इसका कोई एंड। मैं पाकिस्तान की खातिर ये बात कर रहा हूं। मैं 4 महीने की केस स्टडी आपके सामने पेश कर रहा हूं कि देखें जिन लोगों का, आप अल्ताफ हुसैन साहब की बात को सुनकर उनकी रिफ्लेक्शन इन लोगों के ऊपर ना डालें, आप उनकी बातों से इनको ना जोड़ें, उनका बदला, उनकी बातों का बदला इन कारकुनान से ना लें। मुझे यही कहना है। अनीस कायम खानी, मैं पाक सरजमीन के तमाम साथियों को जहां जहां भी है मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि बिल्कुल जो है वो सब्र से, अमन से कायम लेना है। हम वतन परस्त लोग हैं, अल्लाह ताला का ये इम्तिहान है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, देखो तुम जो काम करने निकले हो वतन परस्त हो, उसमें अगर मुश्किलात नहीं आएंगी तो अल्लाह की राह में ये काम कबूल ही नहीं हुआ, इसका मतलब है। अगर तुम्हें इम्तिहानात नहीं आएंगे छोटे छोटे तो इसका मतलब है अल्लाह कबूल नहीं कर रहा। ये आज का ये वाकया ये बता रहा है हमें, नाजायज वाकया ये बता रहा है हमें कि हाँ, जिस रात ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है, हमारे लिए, हमारी अपनी इंथुजियाज्म को, अपने जज्बात को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमारे लिए एक टेस्ट केस है कि हाँ, अल्लाह ताला ये छोटे छोटे मुश्किलात देकर हमें आजमाएगा और अल्लाह ताला कबूल कर रहा है। अल्लाह ताला ऐसे कैसे करने देगा? अल्लाह ताला ही जरिया बनाएगा। आज अल्लाह का शुक्र है, इतने लॉयर्स खड़े हैं हमारे साथ, अल्लाह ने मदद दी हमें, सारे लोग हमारी बात सुन रहे हैं, अल्लाह लॉयर्स आ रहे हैं, लोग वॉलंटियर्स कर रहे हैं, ये अल्लाह की मदद है। तो इम्तिहान दे रहा है तो वो साथ साथ इन इम्तिहानात से निकलने का रास्ता भी बता रहा है। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल सब्र से, अमन से, हौसले से, और कोई किसी से तेज आवाज में बात करने की, किसी को कुछ, ये जो लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं हमें क्या करना है, कोई मुजाहरा नहीं, कोई एजुटेशन नहीं, कोई बात नहीं करनी। अमन से रहो बिल्कुल अपनी अपनी जगहों पे, और ये लीगली हम ये तमाम मामलात को देखेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप लोगों को कोई बात करनी है तो पूछें। सवाल करना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा ये है, आप कहते हैं डॉक्टर आसिफ केस में अनीस कायम खानी का नाम डाला गया है, तो क्या डॉक्टर आसिफ की जो तफ्तीश है वो मुतनाज़ हो गई और अदालतें दबाव का शिकार है? पहला सवाल ये। दूसरा ये, कराची ऑपरेशन पे एमक्यूएम भी बात करती है कि कराची ऑपरेशन का रुख एमक्यूएम की तरफ मोड़ दिया गया है, पाक सरजमीन पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए जी, मैं इस बात की खातिर कि जी मेरा अल्ताफ हुसैन साहब से इख्तलाफ है, मैं इस वाली बात को कैसे एक्सेप्ट करूं, इस वाली बात पे कि डॉक्टर आसिम का जो है केस है, जो है वो उसमें क्या चीज़ है। भाई हम तो खुद फेस कर रहे हैं, मुझे अपने केस का पता है कि भाई अनीस कायम खानी ने डॉक्टर आसिम से इलाज नहीं करवाया लड़कों का, बाकी सारी चीज़ें खुद साफ जाहिर है। अब बकिया केस तो मैंने जो है वो मैंने नहीं डिटेल किया। भाई मुझे तो अपना पता है कि अनीस कायम खानी, और आप ये वसीम अख्तर और ये रऊफ सिद्दीकी का भी नाम डाल के, यार वो आप सबको पता है दुनिया में, ओ भाई टेबलों पे ये नहीं बनते मामला, इससे नहीं फ़ायदा है। जो लोग अगर ये जिन्होंने बनाया होगा, वसीम अख्तर का आप नाम डालकर समझ रहे हैं कि जी आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, या जो रऊफ सिद्दीकी को बंद करके आपने बड़ा तीर मार लिया है, और जो जुर्म उन्होंने किए उसमें पकड़ो यार उनको। अल्ताफ हुसैन साहब को आप समझ रहे हैं कि जो ये बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, नहीं है, यही मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने जो कह दी इस बात को, जो समझने वाला है वो समझ रहा है, नहीं है ना, ये सही बात नहीं है, हमें अपना पता है। दूसरी बात ये है कि नहीं, कराची ऑपरेशन के बहुत सारे नताइज हैं, बिल्कुल नताइज हैं, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं हो सकता, हासिल कर सकता। कराची ऑपरेशन डिरेल हो जाएगा अगर सिर्फ कारकुनान को पकड़ेगा। भाई सोर्स को पकड़ो। अगर आपको अल्ताफ हुसैन के कारकुनान को पकड़ने, आप समझते हैं एमकेएम कोई बुराई कर रही है, उसके कायद जो है वो रोजाना लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, मारने मरने की तरगीब दे रहे हैं, तो जो लेक्चर दे रहा है उसके लेक्चर को एड्रेस करो ना, उसके लेक्चर को एड्रेस करो। जहां से जो लेक्चर सुन रहा है उसको एड्रेस करके कोई फायदा नहीं है। आप उसको मारेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको पाबंद सलासल करेंगे, उसको गायब करेंगे, वो अपने पीछे 5, 10, 12 आदमी छोड़कर जाएगा। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार वो ये नहीं देखेंगे
کہ اس کو کس جرم میں مارا گیا ہے, وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کو مارا کس نے. میں بلنٹلی اوپنلی سچ بول رہا ہوں, پاکستان کی خاطر سچ بول رہا ہوں. نہ جائیں اپنی آپ اندھیری گلی میں, نہ جائیں بند گلی میں. الطاف حسین صاحب آپ کو اسی بند گلی میں لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ اتنے بڑی تعداد کر دیں لوگوں کی کہ اس وقت پھر جیسے چاہیں ان کے لواحقین کو, ان کے گھر والوں کو استعمال کریں. خدا را میں بڑے ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, پاکستان کی حکومت سے, پاکستان کی ان تمام انتظامیہ سے کہ خدا را اس کیس کو ریویو کریں. اور سن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بات سن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بات آہستہ آہستہ مان بھی رہے ہیں. فاسٹ ریمیڈی کریں, فاسٹ ریمیڈی کریں, مت کریں غلطیاں, مت کریں غلطیاں. یہ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, اب اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. جو کیس بنا کر عدالت تو لے کر نہیں آئی ہوگی نا, عدالت تو فیصلے کر رہی ہے, عدالت کیس بنا کر لے کر کیس تو عدالت نے, انیس قائم خانی بھائی کا نام تو عدالت کے جج نے نہیں ڈالا نا میرے بھائی. انیس قائم خانی بھائی کا نام تو کوئی ڈال کر لے کر گیا ہے نا کیس میں. اب میں تو مجھے تو اپنے آدمی کا پتہ ہے کہ بھائی وہ کتنا اس نے یہ جرم کیا ہے نہیں کیا, مجھے اپنا پتہ ہے. تو میں کیسے بول دوں گا پھر وہ ساری کیس, تو یقیناً کوشچن مار کے اس سے فائدہ ہو رہا ہے. پھر کل کو آپ کسی آدمی کو جینوئنلی بھی پکڑیں گے تو لوگ کہیں گے یار پھنسا رہے ہیں آپ. کل کسی آدمی کو آپ جینوئنلی اس کے جرم میں پکڑیں گے تو آپ کہیں گے, لوگ کہیں گے پھنسا رہے ہیں. نہ ہوتا تو آپ جیسے آپ یہ دیکھیں آئے نا آپریشن کے بعد ہی آپ آئے ہیں, حالات اس قابل ہوئے آپ آپریشن کے بعد یہاں پہ آئے ہیں. اب وہ سانپ جو ہماری دھرتی کو ڈس رہے ہیں, اگر ان کو کسی ٹھکانے کوئی تو لگائے گا, آپ کے پارٹی تو نہیں لگا سکے گی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہی لگائیں گی نا. تو ان سانپوں کا کیا علاج؟ میں علاج بتا تو رہا ہوں, میں علاج ہی تو بتا رہا ہوں. اور میں نے تو کہا ہے کہ نہیں آپریشن کامیاب ہے, لیکن آپریشن اپنے حتمی نتائج حاصل نہیں کر سکتی. اس طرح کے کاموں سے آپ جو وہ بند گلی میں چلے لڑکے پکڑ کر نہیں فائدہ. میں بتا, نہیں مانو میری بات, مت مانو میری بات, میں بولتا رہوں گا کہ لڑکوں کو گرفتار کر کے پکڑ کر الطاف حسین نہیں ختم ہوتے. ان کو فائدہ نہیں ہے, ان کو نقصان نہیں ہے, ان کو فائدہ ہے. لڑکوں کو گرفتار کر کے مار کر الطاف حسین کو نقصان نہیں پہنچا رہے. میری بات مت مانو, میں پاکستانی ہوں, میری بات مت مانو, میں بولتا رہوں گا, یہ میں بولتا رہوں گا. کمال بھائی ایک سوال کا جواب دیجیے گا. آپ نے بولا ڈاکٹر آصف کا کیس بنایا گیا, ایک کیس اور بنا ہوا ہے جس میں انیس قائم خانی کا نام ہے, وہ ہے ثانیہ بلدیہ کا. آپ اس ٹائم ایم کیو میں تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ثانیہ بلدیہ میں ایم کیو یا انیس قائم خانی کہیں ملوث تھے؟ یار انیس قائم خانی کا ثانیہ بلدیہ میں کہیں پہ بھی نام نہیں ہے. آپ دوبارہ کیس کو ریویو کر لیجئے بھائی, نہیں ہے انیس قائم خانی کا نام اس کے اندر, جی آئی ٹی میں نام نہیں ہے, کیس میں نام نہیں ہے انیس قائم خانی کا. وہ تو جب یہ دوسرا ٹاپک ہے یار, اس میں جو جب آئے گی, جب وہ بات وہ کریں گے. نہیں وفا, میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے نا, میں یہ ڈائیکاٹمی ہے. جس ایم کیو ایم کے کارکنان کو آپ پکڑ کر بند کر رہے ہیں, اس کے اوپر الطاف حسین کی تقریر کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر کیسز بن رہے ہیں, آپ انہی کے ایم پی ایم این اے سے جو ہے وہ اسمبلی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں, وفاقی وزیر داخلہ مل رہے ہیں فاروق ستار سے, ہاں, جو کہ اس پارٹی کو چلانے والے ہیں. تو یہ ڈائیکاٹمی ہے بھائی. آپ ان کے لوگوں کو, وزیر اعلیٰ ان سے مل رہے ہیں, وزیر اعظم مل رہے ہیں, ان کو الطاف حسین صاحب کو جو ہے اسپیکر اسمبلی جو ہے کال کر رہے ہیں. او بھائی جب اتنا ہی ہے, وہ اگر وہ برے نہیں ہیں تو ان کارکنوں کو بھی جیل کے دروازے کھولو یار, رہا کرو. پھر جب ان کے خلاف کچھ کر سکتے ہوگے تو پھر ان کارکنوں کو بھی پکڑ لینا. جب آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے, ان سے آپ نے میٹھا میٹھا حبب کر رکھا ہے سارا, اور یہاں پر آپ یہ کام کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.